بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو کہ مسجد نبوی کے ہمیشہ موزن رہے۔ شروع میں آپ ایک کافر کے غلام تھے، امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا جو کہ کفر و شرک کا بھی اتنا ہی بڑا پیشوا تھا۔ ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کے غلام نے بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو بلا کر فوراً پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی۔ امیہ بن خلف غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے مقدس خداؤں کے دشمن بن گئے ہو، سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ نہیں تو ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ غلام جو کہ اسلام کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک ہو کر جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف غصے سے بل کھانے لگا اور کہنے لگا کہ اب پھر اپنی اس بے دینی کا مزہ چکھو، میں دیکھوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا خدا تمہیں کس طرح مجھ سے بچاتے ہیں۔ اس طرح اس کافر سردار کے غلام پر ظلم شروع ہو گئے۔ مکہ کی سرزمین جو کہ گرمی کی وجہ سے بہت مشہور ہے، امیہ ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا یا تو اس حال میں مر جاؤ یا اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن زخموں کو گرم ریتلی زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے بھی اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا۔ انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر خوب پیٹا جاتا۔ ایک دن جب وہ ظلم کر کے تھک گیا تو اس نے مکہ کے چند باز لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ نوجوان امیہ بن خلف کی خوشی حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے ظلم اس بے بس غلام پر کرنے لگے۔ ان کو لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے لیکن وہ صرف احد ہی کہتے رہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے کہا اے امیہ اس مظلوم پر اتنا ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو بس خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس نے حقارت سے جواب دیا کہ میں تو تمہاری آخرت کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بے کس پر ظلم و ستم کرنا تیری شان شیان نہیں ہے۔ اس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا اگر اس کی اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جھٹ سے اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے اور بولا کہ بتاؤ کیا لوگے؟ اس پر امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام بسطات رومی ہے، وہ مجھے دے دو۔ اس کو لگا کہ وہ ایک مہنگا غلام ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اس کے بدلے اس کو نہیں دیں گے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ امیہ نے جب یہ دیکھا تو جھٹ سے کہنے لگا اس غلام کے ساتھ 40 اوقیہ چاندی بھی دینی پڑے گی۔ اسے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ایمان لانے والی جماعت میں شامل ہیں۔ رہائی پانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی کام کا حکم دیتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موذن ہونا تھا۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز بہت دلکش تھی، اس میں ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑے آتے۔ 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا اور کعبے کو بتوں سے پاک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسی محبت اور عقیدت سے جاری رہا۔ ایک مرتبہ
عالم کشف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں۔ اس وقت نہ انہوں نے اپنی زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، اور نہ ہی ان تکالیف کا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی، اور نہ ہی اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا کہ میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر خدا سے اس خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن 11 ہجری کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور مدینے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہنا دشوار ہو گیا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ نے سنا ہوا تھا کہ جہاد ایک مومن کے لیے سب سے افضل عمل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کا کہا۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ وہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا، تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آج جب کہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا گیا ہے تو اس موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی تو عہد نبوی کی یاد تازہ ہو گئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکعت طاری ہو گئی۔ شام کے مارکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے ہی ایک علاقے میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں آپ کو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ہم کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو؟ بیدار ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کا رخ کیا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول پر پہنچے اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشکبار ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بے ہوش ہو گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بھی وہاں پر ہی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بے حد پیار کیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایسا دردناک منظر تھا کہ لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ پاک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔